الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. برادران اسلام، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو راہ اسلام میں بے حد تکالیف، مصائب و آلام اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. کسی کو دہتے کوئلوں پر لٹکایا گیا تو کسی کو تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری بوجھ رکھا گیا. کسی کو جان کی دھمکی دی گئی تو کسی کو مال سے محرومی کی گئی. خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس راہ میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کبھی پتھر مار کر لہو لہان کیا گیا تو کبھی گلے میں پھندا ڈال کر زور زور سے کھینچا گیا. کبھی ان پر جنگیں مسلط کی گئی تو کبھی مال و زر اور زن کا لالچ دیا گیا. تبلیغ اسلام کے مقدس جرم کے پاداش میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا قبیلہ قریش بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو گیا. بیت اللہ شریف میں عمرہ کی غرض سے داخل ہونے پر پابندی لگا دی گئی. اپنا گھر بار اور جائے پیدائش مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. ان سب آزمائشوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈٹ کر ہر مشکل کا سامنا کیا اور دین اسلام کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کے عزیز چچا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی گئی. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے. ان کی جدائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد دکھی ہوئے. مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمانے لگے آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور صدمہ نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم، دین اسلام کے نام پر ہونے والے غزوہ احد میں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو زخمی کر کے لہو لہان کیا گیا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے رہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چہرے انور سے خون صاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر فرما رہے تھے جنہیں ان کی قوم نے اجازت دی تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کر رہے تھے یا رب میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے نہیں جانتے.
برادران اسلام، تاریخ عالم شاہد ہے کہ اس مادر غیتی پر بلا شبہ کروڑ انسانوں نے جنم لیا۔ کوئی اپنی وقت کا فرعون تھا، کوئی قارون، کوئی شداد تھا تو کوئی نمرود، کوئی کیسر تھا، کوئی کسرا۔ ان سب کا نام و نشان تک مٹ گیا، لیکن وہ مقدس ہستیاں اور پاکیزہ نفوس جنہوں نے دین اسلام کی بقا سربلندی کے لیے اپنی جان و مال اور اولاد کی قربانیاں دیں، تاریخ کے سنہری اوراق پر ان کے تذکرے آج بھی زندہ ہیں۔ ان اکابر امت کے کارناموں کا جب ذکر آتا ہے، دلوں پر رکت طاری ہو جاتی ہے۔ ان حضرات کے پرسود واقعات آج بھی ہمارے لیے مشعل یاد ہے۔ حضرات ذیوکار، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بیٹے سے نوازا تو حکم ہوا کہ اسے رائے خدا میں قربان کیا جائے۔ حکم الہی کی تکمیل میں آپ علیہ السلام کو فوراً تیار ہو گئے۔ جو اولاد والے ہیں وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام کس قدر مشکل ہے، مگر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اشارہ حکم ملنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، اب تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ کہا، اے میرے والد، جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے وہ کہہ کر دیجئے، اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صبر والا پائیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جن کو اپنی آخری عمر میں بہت دعاؤں کے بعد پایا تھا، کو زمین پر لٹا کر گلے پر چھری پھیر دی، مگر بحکم الہی چھری نہ چلی اور جنت سے ایک مینڈا بطور فدیہ بھیج کر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خالق کائنات عز و جل نے ارشاد فرمایا، ہم نے ایک بڑا ذبیہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ لہٰذا بقرعید حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے اس امتحان کی کامیابی کے شکرانے میں ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بغیر کسی رحیل و حجت کے صرف دین اسلام کے نام پر اپنا سب گھر بار، کاروبار، جائیداد اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس طرح انصار مدینہ نے بھی اپنی ضروریات کو نظر انداز کر کے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے جذبہ قربانی کی عظیم مثال قائم کی۔ انہیں رہنے کے لیے نہ صرف اپنے گھر پیش کیے بلکہ اپنے اموال اور زمینوں میں سے آدھا حصہ ان کی ملکیت میں دے دیا تاکہ انہیں کسی قسم کی اجنبیت یا مالی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کے اس طرز عمل کو بہت پسند فرمایا اور ان کے سچے عمل کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھی شدید محتاجی میں ہوتے ہیں، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرات محترم، دین اسلام کی خاطر مالی قربانی دینے والوں میں امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں قدیم الاسلام ہیں۔ حبشہ مدینہ کی طرف 2 بار ہجرت فرمائی ہے۔ لشکر جنگ تبوک کی خوب امداد کی، اسلحہ اور راشن سے لدے ہوئے 300 اونٹ اور 1000 دینار فی سبیل اللہ وقف کیے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو میٹھے پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ شہر مدینہ میں برے روما کے نام سے میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے
جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے بدلے جنت میں اس سے بہتر چیز اسے ملے گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلاں خاندان کی زمین خرید کر کون مسجد میں شامل کرے گا اس کے بدلے جنت میں اسے بہتر چیز سے ملے گی۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد سے متصل وہ قطع زمین بھی خرید کر مسجد میں شامل کر دیا جس سے مسجد میں لوگوں کے لیے وسعت پیدا ہو گئی۔ دین اسلام کی خاطر ان کی پیش کی جانے والی قربانیوں کے پیش نظر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں 2 بار ارشاد فرمایا آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا۔ عزیزان محترم، دین اسلام کے نام پر اپنے سکھ چین آرام و آسائش اور مال و دولت کی قربانی پیش کرنے میں خواتین اسلام بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب حالات اور وقت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں کے لیے بڑے نازک تھے، آئے دن کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا رہتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا جاتا رہا۔ ایسے مشکل اور کٹھن حالات میں ام المومنین حضرت سیدہ فتیزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، خاطرداری اور دلجوئی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اس کے بعد انہیں یہ انعام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کے نام اپنا اسلام بھیجا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں، اس میں سالن اور کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب تعالیٰ اور میری طرف سے سلام کہیے گا اور انہیں جنت میں موتیوں والے محل کی بشارت بھی دیجیے گا جس میں نہ کوئی شور و غل ہے نہ کوئی تکلیف دہ چیز۔ ذات گرامی قدر اولاد ہر انسان کو عزیز ہوتی ہے، ماں باپ اولاد کو پہنچنے والی معمولی سی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھتی ہے، لیکن تحریک اسلام میں ان ماؤں کے نام بھی سنہری حروف میں لکھے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدہ ربیع بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا حارثہ بن سریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی یا نبی اللہ کیا آپ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گے؟ سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، ان کو ایک نامعلوم تیر لگا، اگر وہ جنت میں ہوں جب تو میں صبر کروں گی اور اگر اس کے سوا کوئی بات ہو تو میں ان پر خوب رہوں گی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ کی ماں یقیناً جنت میں بہت سی جنتیں ہیں اور اطمینان رکھو تمہارا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے۔ برادران اسلام یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے۔ اس کے باوجود غزوہ بدر میں اسلام کی خاطر صحابہ کرام علیہ رضوان نے جس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ بدر کی ان قربانیوں کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرات کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف نظر کی اور فرمایا کہ تم جو چاہے
کرو، جنت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ حضرات ذوالفقار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین اسلام کی خاطر دی جانے والی قربانیوں کا ذکر ہو اور واقعہ کربلا کا ذکر نہ ہو؟ واقعہ کربلا نہایت رقت سوز کے ساتھ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین اور اہل بیت کرام علیہ رضوان کی دین اسلام کی خاطر دی جانے والی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، اور حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقاء کرام نے جس شان کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تحریک اس کی مثال بیان کرنے سے ہمیشہ قاصر رہے گی۔ ان نفوس قدسیہ نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، جان دینا گوارا فرما لیا، مگر شوکت اسلام پر حرف نہیں آنے دیا۔ گھر لٹایا جان دینا، گھر لٹانا جان دینا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ عزیزان محترم، دین اسلام کی نام پر جتنی بھی قربانیاں پیش کی گئیں، ان سب کا بنیادی فلسفہ اور تقاضا صرف یہ ہے کہ راہ خدا میں اپنی جان و مال، اہل و عیال، عزیز و قریب اور کاروبار، جائیداد وغیرہ میں سے جو چیز بھی نچھاور کرنی پڑے، اس سے ہرگز دریغ نہ کیا جائے۔ اگر قربانی کے تقاضوں سے اس فلسفے کو نکال دیا جائے تو پھر اس کا مفہوم بے معنی سا ہو جاتا ہے۔ لہذا دین اسلام کے نام پر اپنی جو بھی چیز قربان کریں، رضا الہی کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل السلام سے قربان کرنے کے لیے پیش کر رہے تھے، اس وقت کا مقصود مطلوب شہرت یا نمود و نمائش ہرگز نہیں تھا، بلکہ انہوں نے خالصتاً رضا الہی کے لیے اپنے جگر گوشہ کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی رہتی دنیا تک کے لیے ایک روشن مثال اور مسلمانوں کے لیے اطاعت و اثار کا ایک حسین نمونہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اور امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی خاطر جتنی بھی قربانیاں دیں، وہ سب دین اسلام کی بنیادی سربلندی کے لیے دیں۔ آج کا لفظی شیعہ چند منٹ ماتم کر کے یہ سمجھتا ہے کہ عقیدت کا حق ادا کر دیا، وہ طلب امر یہ ہے کہ کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بال بچوں اور ساتھیوں کو دین اسلام کے نام پر اس لیے قربان کیا تھا کہ آنے والی نسلیں اس پر ماتم کریں؟ یقیناً ہرگز نہیں، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانیاں اس لیے دی کہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی جان لے کہ میں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکنا، دین اسلام کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھنا ہے، کبھی سرنگو نہیں ہونے دینا۔ لہذا آج رافضی شیعوں نے 10ویں محرم الحرام یعنی عاشوراء کے روز ماتمی جلوسوں کے نام پر جو خرافات جاری کر رکھی ہیں، ان سے بچ کر رہیں، ان میں ہرگز شرکت نہ کریں، کیونکہ دین اسلام کی اس سے کوئی خدمت نہیں ہو رہی اور یہ ماں سوائے خرافات کے کچھ نہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جو شخص دین اسلام کے نام پر اپنا سب مال دولت حتیٰ کہ جان تک قربان کرنے کا دعوے دار ہو، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ذات کو قرآن و سنت کے احکام کے سانچے میں ڈالے، کیونکہ قربانی کے تقاضوں میں سب سے پہلے اپنے نفس کی قربانی بڑی اہمیت کی حامل ہے، ورنہ اس کا دعویٰ بے بنیاد اور کھوکھلا ہوگا۔ اسی طرح اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور دوستوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا بھی دین اسلام کی خاطر دی جانے والی قربانیوں میں سے ایک ہے۔ بعض لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں روپے قربانیوں کا ایک جانور خریدنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ یہ اگر رضا الہی کے طور پر ہے تو وہی تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر دکھلاوے، نمود و نمائش اور ریاکاری کے طور پر ہوا ہے تو جائے ثواب کے آخرت میں وبال و جان بھی بن سکتا ہے۔
نیز اس نیک کام کے ساتھ ساتھ اپنے قرب و جوار میں رہنے والے غریب مسلمانوں اور بہن بھائیوں کا بھی احساس کریں اور ان کی مالی مدد کرنے میں بھی کوشش کریں۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کی خاطر اپنے عزیز و ترین چیز قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما، اپنی جان و مال اولاد سکھ چین اور سرشت دین کے لیے وقف کرنے کا جذبہ عنایت فرما، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔